بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت۔ ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اسے 1000 اشرفیوں کی تھیلی ملی۔ پھر اس نے آواز سنی کوئی اعلان کر رہا ہے، جس کسی شخص نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی پائی ہو وہ مجھے لوٹا دے تو اسے میں 100 اشرفیہ بطور انعام دوں گا۔ طواف کرنے والے نے کہا میرے پاس ہے۔ دوسرا شخص بولا 50 اشرفیہ لے لو۔ وہ کہنے لگا میں اسی پر راضی ہوں۔ وہ پھر بولا تو صرف 1 اشرفی دوں گا۔ طواف کرنے والا بولا مجھے 1 ہی منظور ہے۔ وہ پھر کہنے لگا میں اشرفی کے بجائے تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ بات بھی کافی ہے۔ پھر وہ دعا کرنے لگا۔ وقت گزرا، بعد وہ شخص بغداد شریف میں اقامت پذیر ہو گیا۔ وہی مصروف عبادت رہا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آ کر کہنے لگی میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں۔ وہ بولی فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آئی جہاں وہ رہتے تھے۔ عورت نے گواہوں کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جمعہ کے دن اس نے اپنی بچی کی رخصتی کی۔ اس کو ایک خچر پر سوار کرایا، ایک تھیلی اشرفیوں کی اس کے حوالے کی اور کہنے لگی اس سے خیرات وغیرہ کر دیا کرنا۔ جب اس شخص کی نظر تھیلی پر پڑی تو وہ حیرت میں رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی جو طواف کعبہ کے دوران مجھے ملی تھی۔ جب اس کی دلہن نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی شاید تم وہی شخص ہو جس نے مکہ مکرمہ میں اس تھیلی کو پایا تھا۔ وہ بولا ہاں۔ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی میرے بابا نے مجھ سے تمام واقعہ بیان فرمایا تھا اور کہا تھا میں نے اس شخص کے لیے اپنے مال و اولاد کی دعا کی تھی۔ یہ انہی کا مال و دولت ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا واقعہ۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد علیہ رحمہ سے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بہت سا مال و اسباب لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ بیت اللہ شریف کے طواف میں مصروف تھا کہ اس کی نظر ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت پر جا پڑی اور بدنیتی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پکار اٹھی اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ اور مال و اسباب تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ اسی لمحے اس کے ہاتھ پر خارش شروع ہو گئی، آبلے نکل آئے اور مکہ مکرمہ میں ہی اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا۔ اس کے اونٹ مر گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے ابھی باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ پھر ندامت کے باعث وہ اپنے شہر کے بجائے کسی اور شہر میں جا بسا۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی ایک شخص آیا اور کہنے لگا تجھے شہر کے قاضی نے طلب کیا ہے۔ جب وہ قاضی کے روبرو پیش ہوا تو قاضی صاحب اس سے کہنے لگے یہاں ایک بہت بڑے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، لیکن وہ اسے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، لہٰذا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور ایک رات اپنے پاس رکھنے کے بعد طلاق دے دینا تاکہ اس کے لیے حلال ہو سکے۔ چنانچہ نکاح ہوا۔ جب اس عورت نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ اس نے کہا دایاں ہاتھ نکالو۔ وہ کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں، اور مکہ مکرمہ میں جو واقعہ گزرا تھا سب کہہ سنایا۔ اس پر اس عورت نے اپنا دائنا ہاتھ اس کے دائیں بازو پر رکھا اور سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر کے دم کرنے لگی۔ پھر کہا اب تم اپنا دائنا ہاتھ نکالو۔ جب اس نے بازو آگے بڑھایا تو ہاتھ صحیح و سالم نکلا، جو پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی جب میں نے تجھے بد دعا دی تھی تو مجھے قبولیت کا کامل یقین تھا۔ میں نے پھر دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا مال اور میرا وجود تجھے عطا فرمائے۔ چنانچہ میری وہ دعا بھی قبول ہوئی، لہٰذا تم مجھے طلاق دینے سے پرہیز کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم طلاق نہ دو۔ چنانچہ پھر اس شخص نے اسے طلاق نہ دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں اے لوگو میں تم کو اپنی قرابت والے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے کی محبت کی وصیت کرتا ہوں۔
رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں میرا بھائی علی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کو زیادہ جاننے والا علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔